افغانستان کے دیہات دلکش وادیوں میں بسے ہوتے ہیں جو کہ ناہموار پہاڑوں سے گھڑے ہوئے ہیں۔ افغانستان کا کل رقبہ 6,52,870 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ افغانستان میں بہت سی کمیونٹیز آباد ہیں، جس میں 42% پشتون، 27% تاجک، 9% ہزارہ، 9% ازبک، 3% ترکمان، 2% بلوچ اور 4% ادر یہاں پر آباد ہیں۔ گاؤں کے گھروں کو عام طور پر مقامی طور پر حاصل شدہ مواد جیسے مٹی کی اینٹوں، لکڑی اور بھوسے سے تعمیر کیا جاتا ہے، جن کی چھتیں فلیٹ ہوتی ہیں۔ زیادہ تر افغان دیہاتوں میں زراعت بنیادی ذریعہ معاش ہے، جس میں گندم، جو اور چاول اہم فصلیں ہیں۔ افغانی دیہاتوں میں بھیڑ، بکریاں اور مویشی پالنے سمیت جانور پالن بھی عام ہیں۔ زراعت افغانستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جو تقریباً 60 سے 70% افرادی قوت کو ملازمت دیتی ہے اور ملک کے GDP میں نمایاں حصہ ڈالتی ہے۔ افغانستان کی زیادہ تر زمین قابل کاشت ہے، تقریباً 12% زمین کاشتکاری کے لیے موزوں ہے، تاہم محدود آبپاشی کے بنیادی ڈھانچے اور پانی کی کمی کی وجہ سے قابل کاشت زمین کا صرف ایک حصہ کاشت کیا جاتا ہے۔ افغانستان گندم، جو، مکئی، چاول، دالیں، پھل اور سبزیوں سمیت مختلف قسم کی فصلیں پیدا کرتا ہے اور گندم سب سے اہم فصل ہے۔ افغانستان میں زراعت کے لیے آبپاشی بہت ضروری ہے، خاص طور پر بنجر اور نیم خشک علاقوں میں۔ کچھ علاقوں میں آبپاشی کے لیے جدید نظاموں کے ساتھ روایتی آبپاشی کے طریقے جیسے کنات، جو زیر زمین راستے اور کنویں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ کنات پر ہم نے پوری ڈیٹیل سے ایران ولیج لائف سٹائل میں بات کی ہے۔ آپ اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے یا پھر اس ویڈیو کے اینڈ سکرین پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ افغانستان میں زراعت کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں پانی کی کمی، زمین کی کٹائی اور جدید کاشتکاری تکنیکوں کا فقدان، ناکافی انفراسٹرکچر، تنازعات اور عدم استحکام شامل ہیں۔ مویشیوں کی کاشتکاری جیسے کہ بھیڑ، بکری اور مرغی افغان زراعت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ لائف سٹاک گوشت، دودھ، اون اور خوراک کی حفاظت اور معاش کے لیے ضروری دیگر مصنوعات مہیا کرتی ہیں۔ افغانستان میں موسمی تبدیلیوں کے مطابق زراعت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کاشتکاری زیادہ تر بارشوں میں ہوتی ہے، جبکہ موسم سرما کی فصلیں بارش اور برف پگھلنے پر ہی انحصار کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان زرعی مصنوعات جیسے خشک میوہ جات، گری دار میوے، زعفران اور کلین علاقائی اور بین الاقوامی منڈیوں میں برآمدات کرتا ہے، جو ملک کے زیر مبادلہ کی کمائی میں حصہ ڈالتی ہے۔ افیون کی کاشت کو ختم کرنے کی کوششوں کے باوجود بھی افغانستان بدستور افیون پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک میں سے ایک ہے۔ افغان حکومت بین الاقوامی تنظیموں اور عطیہ دہندگان کے تعاون سے زرعی ترقیاتی پروگراموں کو نافذ کرتی ہے، جس کا مقصد پیداوار کو بہتر بنانا، آبپاشی کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھانا اور کسانوں کو تربیت اور وسائل فراہم کرنا ہے۔ افغان دیہات میں جدید سہولیات جیسے بجلی اور بہتے ہوئے پانی کی کمی ہے۔ افغان اس کی بجائے پانی کی فراہمی اور توانائی کے لیے زیادہ تر برسوں پرانا روایتی طریقوں پر ہی انحصار کرتی ہے۔ گاؤں کے بچے اکثر چھوٹی عمر سے ہی گھریلو کاموں اور زرعی کاموں میں مدد کرتے ہیں۔
और अपने घर वालों से ज़रूरी हुनर सीखते हैं। जिरगा अफ़गान गांवों की हुक्मरानी में राइज है, जहां कम्युनिटीज़ के रहनुमा मसाइल पर बात करने और फैसला करने के लिए जमा होते हैं। गांव की मंडियां, जिन्हें बाजार कहा जाता है, जहां देहाती मसनूआत, मवेशियों और दस्तकारी जैसी अशिया खरीदते या बेचते हैं। गांव की मसाजिद इबादत, अल्लाह की याद और इज्तिमात के मराकज़ के तौर पर काम करती हैं, जिसकी आवाज़ पूरे मंजर में गूंजती है। अफ़गान देहातों में तलीम को बहुत से चैलेंजों का सामना है, जैसा कि महदूद वसाइल, बुनियादी ढांचे की कमी और सकाफ़ती रुकावटें, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए। अफ़गानिस्तान में गांव की सेहत की देखभाल अक्सर रवायती इलाज और तरीके पर ही निसार करती हैं, जिसमें सफरी डॉक्टरों, हकीमों और इमदादी तंजीमों के दौरे से ही होती है। अफ़गान गांव की शादियां रंगीन मामलात हैं, जिनमें रवायती मौसीकी, रक्स और वसी दावतें जो कई दिनों तक जारी रहती हैं। अफ़गान देहातों में मौसीकी और रक्स की एक भरपूर रवायत है, जिनमें रबाब, तबला और ढोल जैसे आलात शादियों और तकरीबात में जानदार ताल पैदा करते हैं। इसके अलावा रमज़ान के महीने और ईदें भी बड़े एहतराम और पुरजोश तरीके से मनाई जाती हैं। अफ़गान गांव के खाने दिलकश और जायकेदार होते हैं, जिसमें काबली पुलाव, कबाब और अफ़गानी कहवा जैसे पकवान शामिल हैं, जो मुकामी तौर पर हासिल किए गए अज्जा से बनते हैं। अफ़गान देहात अपनी बरादरियों के मजबूत एहसास के लिए जाने जाते हैं, जहां पड़ोसी मुश्किल के वक़्त एक दूसरे की मदद के लिए इकट्ठे होते हैं और गांव के बुजुर्ग अक्सर तनाज़ात को हल करने और गैर रस्मी सालसे के तौर पर काम करते हैं, जो कम्युनिटीज़ में अमन बरकरार रखने के लिए अपनी दानिशमंदी और तजर्बे का इस्तेमाल करते हैं। गांव की ख़वातीन हुनरमंद कारीगर हैं, जो पेचीदा कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन और कपड़े तैयार करती हैं, जो इनके सकाफ़ती विरसे की अक्कासी भी करते हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर चिनार के दरख्त के साए तले जमा होते हैं और माजी की कहानियां सुनाते हैं। अफ़गान देहातों की ज़ुबानी रवायात बहुत ज़्यादा हैं। कहानी सुनाने वाले नस्ल दर नस्ल बहादुरी, मोहब्बत और मुहिमजोई की दास्तानें सुनाते हैं, और उनमें से आज एक सच्ची कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान अपनी भरपूर तारीख़ और पेचीदा जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे के साथ मुख्तलिफ राज़ों में घिरा हुआ है। अफ़गानिस्तान के पुरसरार में अहम किरदार अदा करने वाले कुछ पहलू में से आज एक पहलू पर बात करेंगे, जो फेमस होकर भी फेमस नहीं है। हम अक्सर येटी या बिग फुट के बारे में जानते हैं, लेकिन जब आप ओरिजिनल स्टोरी ऑफ जायंट की बात करेंगे तो आपको जायंट ऑफ कंधार का किस्सा ही ज़्यादातर सामने आएगा, क्योंकि इसकी गवाही किसी आम इंसान ने नहीं, अमेरिका की आर्मी ने दी थी। तो ये बात शुरू होती है जब अमेरिका की आर्मी एक सर्च ऑपरेशन चला रही थी कि अचानक ये आर्मी गायब हो जाती है, और ये जगह थी अफ़गानिस्तान का कंधार। और ये बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि अगर उनका सामना किसी दुश्मन से हुआ होता तो अपनी बेस पर कोई मैसेज ज़रूर कर देते, लेकिन बेस पर बैठी हुई आर्मी समझ रही थी कि शायद ये कोई ऐसा प्लान था जो काफ़ी फास्टर और डेडली था। इसी बात को सोचकर बेस से आर्मी का एक और यूनिट इनकी तलाश में निकला। ये आर्मी का यूनिट काफ़ी एहतियात से आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे इस जगह पर पहुंच रहे थे, इन्हें आर्मी का सामान मिल रहा था, जो कि उसी गुमशुदा आर्मी का था। थोड़ा सा आगे जाते ही यूएस आर्मी को एक गाड़ नजर आई, जिसका दाखिली रास्ता भी बहुत बड़ा था। ये आर्मी इस गाड़ के अंदर जाने का सोच ही रही थी कि अचानक
ایک 12 سے 15 فٹ کے درمیان ایک جائنٹ یہاں سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس نے آرمی کے ایک سولجر کے اندر نیزہ گھسا دیا، اور باقی کے سولجر اسے دیکھ کر یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ واقعی کیا یہ سچ ہے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ اچانک ایک 12 سے 15 فٹ کا جائنٹ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ لیکن ساتھ ہی ایک سولجر کی آواز آئی، فائر۔ تو یو ایس آرمی نے اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس ویپن کو جائنٹ کی طرف کر کے فائر شروع کر دیا۔ 30 سیکنڈ تک لگاتار فائر کرنے کے بعد یہ جائنٹ زمین پر گرا اور ساتھ ہی مر گیا۔ بعد میں بیس پر کانٹیکٹ کر کے ساری بات کو بتایا گیا اور پھر 2 ہیلی کاپٹر منگوائے گئے۔ ایک میں ٹیم واپس گئی اور دوسری میں نیٹ سے لے کر جایا گیا اس جائنٹ کو۔ وہاں سے اسے بیس پر لے کر گئے اور ساتھ ہی C-130 پلین میں ڈال کر اسے امریکہ میں بھیج دیا گیا۔ اور پھر اس جائنٹ کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر 2016 میں اسی یونٹ کا سولجر سامنے آیا جس نے اس واقعے کی ساری تفصیل بتائی۔ افغانستان کا دیو ایک افسانہ ہے یا نہیں، لیکن یہ اس سے کئی سالوں پہلے جو افغانستان کی کہانی اور لوک داستانوں میں مختلف شکلوں میں اکثر گردش کرتا رہا۔ کہانی عام طور پر ایک کنکال کی باقیات کے دریافت سے شروع ہوئی، جسے اکثر افغانستان کے دور دراز علاقوں میں دفن کسی دیو یا شیطانی مخلوق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ افغانستان کے ناہموار پہاڑوں میں، وادیوں اور چٹانوں کے درمیان گرا ایک گاؤں ہے۔ گاؤں والے خاموش لہجے میں ایک زبردست دیو کی بات کرتے ہیں جو کبھی زمین پر خوف اور دہشت کی علامت تھا۔ لیجنڈ کے مطابق کئی سال پہلے چڑھاووں کی ایک گروہ نے پہاڑوں کے اندر گہرائی میں چھپی ایک قدیم غار سے ٹوکر کھائی۔ دل میں تجسس پیدا ہوا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ ان کی جلتی ہوئی مشالیں غار میں اندھیرے کی تاریکی کو روشن کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ غار کی گہرائیوں میں اترتے گئے، وہ ایک ایسے نظارے پر پہنچے جو آنے والے برسوں تک ان کے خوابوں کو پریشان کرنے والا تھا۔ فرش پر بکھرے ہوئے کسی مخلوق کے کنکال کی باقیات تھی جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں اور اس کی کھوپڑی کسی پہاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ جیسے ہی یہ بڑی بڑی ہڈیوں والا کنکال دریافت ہوا، علاقے میں یہ دریافت کسی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے قیاس کیا کہ یہ ایک افسانوی دیو تھا جو کبھی زمین پر گھومتا تھا، جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ یہ کسی جنگلی جانور کا کنکال ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، افغانستان کے دیو ہیکل کا افسانہ بڑھتا گیا، اور یہ افسانہ مقامی لوک داستانوں کے تانے بانے میں بنا گیا۔ آج بھی یہ غار ماضی کے پراسرار کے خاموش گواہوں کے طور پر کھڑی ہے۔ اس کا راز وقت اور افسانوں کی تہوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو تھی افغانستان کے گاؤں کی زندگی، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ایران کے گاؤں کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں، جاپان کے گاؤں کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں۔